بسم اللہ الرحمن الرحیم والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما۔ وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کر دے۔ یعنی جب مسلمان بہت سخت پریشانی میں تھے تو اللہ نے ایک خاص سکون ان کے دلوں پر نازل کیا تاکہ وہ اپنی جگہ پر میدان میں ڈٹے رہے۔ اور یہ جو اللہ جس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے یہ ہر مومن کے لیے اللہ کا وعدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان کی مطلوبہ مقدار موجود ہو کہ جس مقدار کے نتیجے میں اللہ کی خاص تائید اترتی ہے کہ انتہائی اضطراب کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی اچانک پرسکون کر دے۔ اور خداوند عالم نے یہ حدیبیہ کے میدان میں جو کچھ نشیب و فراز آ رہے تھے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ، سکون، آرام نازل کیا تاکہ ایمان کے ساتھ مزید اضافہ ہو جائے۔ گویا کہ جتنا ایمان تھا ان کے دلوں میں اس وقت حدیبیہ کے میدان میں، وہ گویا کہ کچھ کم تھا، یعنی وہ مضطرب تھے۔ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے دلوں میں سکون نازل کر دیا تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ یاد رکھیے، ایمان جس کو حقیقت میں ایمان کہتے ہیں، وہ جتنا بڑھتا جاتا ہے دنیا کے خوف اور دنیا کے ڈر یہ انسان کی نظروں میں نیچے ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہی آپ کو کربلا میں دکھائی دیتا ہے کہ کسی کو کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، بلکہ مشتاق ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے اپنے ساتھی سے کہا تھا کہ میں خوش اس لیے ہوں کہ اب میرے اور میرے اللہ کے ساتھ میری ملاقات میں بس یہ تلوار کا فاصلہ ہے، یہ رکاوٹ رہ گئی ہے، اس کے بعد میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی اور میں مشتاق ہو رہا ہوں۔ یہ ہے کمال ایمان۔ جتنا ایمان انسان کا بڑھتا ہے دنیا کے لالچ، دنیا کے خوف یہ چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے وعدوں کو پھر قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ کے وعدوں پر اس کا یقین بڑھ چکا ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے دنیا میں دشمنوں کو زیادہ دیکھ کر، اسلحہ زیادہ دیکھ کر، مخالفت زیادہ دیکھ کر اس پر اضطراب کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں بتایا کہ جو مومن ہوتے ہیں اللہ ان کی تائید کرتا ہے، ان کے دلوں پر خدا ایمان لکھ دیتا ہے اور اللہ ایک خاص روح سے ان کی تائید کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر میدان میں ڈٹے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے یہاں بھی فرمایا وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں پر سکون نازل کیا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کرے، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہا ہے؟ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو میں تو خود ہی مار دوں کافروں کو، لیکن تمہاری آزمائش اسی میں ہے، تمہاری آزمائش اسی میں کہ تم ڈٹو میدان میں، تم مقابلہ کرو کفار کا، تم میدان چھوڑ کر نہ بھاگو، ورنہ آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ کے ہیں
وہ چاہے تو سب کو مار دے. اور یہ آج ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ چاہے تو اسرائیل کو یوں کر دے, اللہ چاہے تو امریکہ کو وہ کر دے, لیکن اللہ نے اس دنیا میں جو اپنی سنت رکھی ہے وہ یہ کہ ایمان کی اور کفر کا میدان لگے اور مومن ثابت کرے کہ اللہ کے وعدوں پر انہیں اطمینان ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین ہے, اور وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے. وہاں پتہ چلتا ہے کہ مومن کتنے ہیں اور میدان چھوڑ کر جانے والے کتنے. اگلی آیت, تاکہ اللہ مومنین کو اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی. یعنی کیا؟ یعنی جو میدانوں میں ڈٹ جاتے ہیں اس کا نتیجہ جنتوں میں داخل ہونا ہے. میدانوں میں ڈٹ جانے والوں کا نتیجہ جنتوں میں داخل ہونا ہے. یہ لفظ ہے تاکہ اللہ مومنین اور مومنات کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور تاکہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے. یکفر عنہم سیئاتہم, یعنی یہ میدان میں ڈٹ جانا ایسا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پچھلی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا ہے. جب انسان دین کی حمایت کرتا ہے, اللہ کے دین کی نصرت کرتا ہے, تو وہ خدا کو بہت پیارا لگتا ہے. پھر خداوند عالم اس کی گناہوں کا کفارہ خود ہی کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے اس کو. اور تاکہ ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے, اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں عذاب دے. دو گروپس کا ذکر کیا, ایک مشرک مرد اور مشرک عورتیں, اور ایک منافق مرد اور منافق عورتیں. یہ میدان اللہ تعالیٰ لگاتا ہے بار بار دنیا میں. ہوتا کیا ہے, ایک گروہ جو بالکل مخالف ہے, مشرک کافر, ان کے بارے میں بھی بات پتہ چلے, ان کو شکست ہو. اور دوسرا جو مومنوں کی صفوں کے اندر منافق تھے, جب رسول اللہ جا رہے تھے عمرہ کے اعلان فرمایا کہ میرے ساتھ چلنا ہے, تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تو خودکشی ہے, ہم تو نہیں جائیں گے, ہم تو بالکل نہیں. یہ بڑے سمجھدار تھے, بڑے دور اندیش تھے, دیکھ رہے تھے کہ وہاں پہ جا کے تو یہ تو مارے جائیں گے, پیچھے ہماری موجیں یہاں پر مدینے کے, پھر ہم راجہ ہوں گے, یہ تو چلا جائے گا. اور یہ قرآن آگے تذکرہ کرتا ہے, ان کے دلوں میں یہ بات تھی. اوپر سے بڑی پیاری پیاری ایکسکیوزز لا رہے تھے, بہانے بنا رہے تھے, اندر سے یہ تھا کہ یہ گئے یہ واپس ہی نہیں آئیں گے, وہ تو کافر ان کو چھوڑیں گے نہیں, اپنے قبیلوں کو بلا لیں گے. یہ 1400 بندہ ہے, پوری طرح جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہے, یہ مرنے جا رہے ہیں, لہذا نہیں گئے. تو اللہ فرما رہا ہے مومنوں کو جو میدان والے ہیں ان کو تو تاکہ داخل کرے جنتوں میں, اور ان کے گناہ بھی معاف کرے, اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو جہنم میں پھینکے, عذاب دے. یہ میدانوں میں پتہ لگتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے, ورنہ تو سب ہی آپس میں مکس ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تب پتہ چلتا ہے مرد میدان کون ہے اور فقط گھر میں بیٹھ کے مرد تسبیح کون ہے, اور مرد بد دعائیں کون ہے. وہ میدان جب لگتا ہے تب پتہ چلتا ہے. یہ لوگ بری گردش کا شکار ہو گئے, یعنی جو اللہ نے آزمائش, گویا کہ یہ ایک گردش تھی اور یہ اس کا بری طرح سے شکار ہو گئے, ان کے لیے وہ بری بن گئی, اور اللہ نے ان پر غضب کیا اور ان پر لعنت کی, اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں, اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.